اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیو اور دوستو، سورۃ الاحزاب کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کریں اور سلام بھیجا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں اور سلام بھیجا کریں۔ درود پاک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ شان اور یہ اونچا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کا اعتراف کر لیا، ان کے بلند مقام کو تسلیم کر لیا، فرشتوں سے بھی تسلیم کروایا، ایمان والوں سے بھی تسلیم کروایا، اور یہ حکم دیا، ایسا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی حکم دے دیا، اور اس کے اندر اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے جو خود صادر فرمایا، اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہیں، اور یہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا، پیدا فرمایا، تو چونکہ ان کو مقام دیا تھا اشرف المخلوقات ہونے کا، اپنے بعد سب سے جو عظیم مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، فرشتوں سے بھی اوپر جن کو درجہ دیا گیا، اور اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا گیا، تو وہ انسان ہے۔ تو پہلے انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو واضح اور واشگاف الفاظ میں بتایا بھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتو، میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کروں گا۔ اور زمین پر بھیجنے سے پہلے، اتارنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جنت الفردوس میں جب آدم علیہ السلام کو خود بنایا، دستے قدرت سے بنایا، خود آدم علیہ السلام کے اندر روح بھی پھونکی، اپنی روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ کیا مقام ہے آدم علیہ السلام کا کہ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور یہ جتنے فرشتے ہیں، سب نے اکٹھے ہو کے آدم کی عظمت کو تسلیم کیا، اور اللہ نے کروایا اور سجدہ کروایا اس بات کے لیے کہ سارے سجدہ کرو اور آدم کی اہمیت کو، انسان کی عظمت کو تسلیم کرو۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے آدم علیہ السلام کا۔ لیکن جب نمبر آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں تو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور یہاں اللہ تعالیٰ درود بھیجنے میں خود شامل اور فرشتے بھی شامل، اور قیامت تک یہ عمل ہوتا ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس میں شامل ہو گئے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، کب سے بھیج رہا ہے؟ ازل سے بھیج رہا ہے۔ کب تک بھیجے گا؟ اب تک بھیجے گا، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، اور اللہ اس کام میں، اس عمل میں خود شامل ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! ازل سے اب تک اللہ تعالیٰ درود بھیجنے میں شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے، یہ جو درود بھیجنا ہے یہ ہے کیا؟ کیا مطلب ہے درود بھیجنے کا؟ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے نام کو پھیلانے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی عبادت کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں جتنا انہوں نے درد سہا، جتنی تکلیفیں برداشت کی، اور جتنی مشقتیں ان کے اوپر آئیں، اس 23 سالہ دور کے اندر جو انہوں نے مشقت برداشت کی ہے، اس کا ریکارڈ پہلے کسی نبی کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ جو مقام ملا ہے، اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو پھیلانے میں ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اور رواں رواں اور اپنا ایک ایک سیل اور ایک ایک چیز کو قربان کر دیا، اور قربانی کی ایسی داستان رقم کر دی کہ پہلے اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ آپ کی قربانی کی مثال جو ہے، آپ کا جو ریکارڈ ہے، وہ آپ کے وحی کے 10ویں سال میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ پچھلے نبیوں کا ریکارڈ تو 10ویں سال میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جب آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، آپ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات پوچھی، بتاؤ مجھے سب سے زیادہ تکلیف کب دی گئی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، اور انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا شاید جو آپ کو غزوہ احد کے اندر تکلیف آئی تھی اور آپ زخمی ہوئے تھے، آپ بہت بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے، اور دانت بھی آپ کے ٹوٹ گئے، اور یہاں پہ آپ کو ایسا پتھر ابن اکیمہ نے مارا کہ آپ کا یہاں پہ بہت بڑا زخم آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے 70 کے قریب صحابہ بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت عائشہ نے یہی رائے بتائی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، سب سے مشکل جو میرے اوپر وقت آیا ہے وہ طائف والا وقت آیا ہے، اور طائف والے وقت میں جو ان لوگوں نے ظلم ڈھائے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور صبر کیا، اور انہی لوگوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے معاف کرنے کے بعد ہدایت کی دعا کر دی۔ یہاں پہ پچھلے نبیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور اللہ نے اس کے بعد پھر معراج کروا دی، جو کہ بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے لیے دی ہیں۔ اللہ کو یہ قربانیاں بڑی پسند ہیں۔ جو بھی دین کے لیے قربانی دیتا ہے، نبیوں نے دی ہیں، ولیوں نے دی ہیں، شہیدوں نے دی ہیں، جس نے بھی اللہ کے نام کے لیے کچھ خرچ کیا ہے نا، تو اللہ نے پھر اس کو نواز دیا اور بخش دیا، اور اس کے لیے رحمتوں کے دھانے کھول دیے، اور سمندر ان کے اوپر رحمتوں کے بہا دیے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے تاریخ انسانیت میں، تو کہاں ابتدا سے لے کر، ازل سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں، ان کے تذکرے، ان کی عظمتیں فرشتوں میں بیان کرتے رہیں گے، اور فرشتے بھی اس میں شامل اور ہم بھی اس میں شامل۔ یاد رکھیں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تسبیح لے کے نا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ تسبیح نہیں پڑھتے بھائی، یہ چھوٹی سوچ ہے، نہ سمجھی کی بات ہے۔ دیکھو، اگر کوئی یہ کہے بیٹا ماں پر بہت مہربان ہے، اور ماں بھی اپنے بیٹے پر بہت مہربان ہے، لفظ تو دونوں کے لیے ایک استعمال ہو گیا،
باپ بیٹے پر بہت مہربان ہے، بیٹا باپ پر بہت مہربان ہے، دونوں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، لیکن ماں کی محبت بیٹے کے لیے اور طرح کی ہے، بیٹے کی محبت ماں کے لیے اور طرح کی ہے، باپ کی محبت بیٹے کے لیے اور طرح کی ہے، بیٹے کی محبت باپ کے لیے اور طرح کی ہے تو لفظ مہربانی کا، لیکن فرق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب تسبیح پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ تو خود رحمتیں اور فضل اور برکتیں اور سلامتیاں وہ خود عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ رحمتیں عطا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مشقت برداشت کی ہے کہ میرے امتیوں کو یہ کلمہ، یہ ایمان پہنچ جائے۔ اس محنت اور اس مشقت اور اس عظیم قربانی کی وجہ سے یہ ہم تک کلمہ پہنچا اور ہم بنے انسان۔ ہم انسان تب بنتے ہیں نا جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا نہیں ہے وہ انسانوں کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو انسان بنے اور اتنا بڑا انہوں نے احسان کیا کہ ساری رات اور کئی گھنٹے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، کئی گھنٹے بلک بلک کے دعائیں کرتے رہے۔ اب اس کے بدلے میں ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ کیا گفٹ دے سکتے ہیں؟ ارے بھائی ہمارے پاس کیا ہے؟ سونا دیں گے، چاندی دیں گے، روپیہ دیں گے، جانور قربان کرو گے، کیا بھیجو گے نبی علیہ السلام کے پاس؟ کیا بھیجو گے؟ انصاف تو ہے نا، کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے سب کچھ لگا دیا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جتنی بھی چیزیں، کوئی بھی چیز ہے جو ان کو گفٹ دینا چاہتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ ہم اس کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی رحمت بھیج دے، تو اپنی رحمت بھیج، اپنا فضل اور زیادہ کر دے، احسانات کی بارش کر دے۔ اور چونکہ اللہ کی رحمت کی انتہا کوئی نہیں، وہ لامحدود ہے، اور جو مقام اور مرتبہ اللہ نے نبی علیہ السلام کا بلند کرنا ہے وہ بھی لامحدود ہے، تو سارے انسان، سارے فرشتے، سارے درخواست کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں۔ اب اللہ نے تو درخواست آگے کسی کو نہیں کرنی، ہم تو درخواست اللہ سے کرتے ہیں اور وہ اللہ خوش ہو کے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہیں، اور درخواست کی وجہ سے نبی کا مقام اور بلند کرتے ہیں، اور بلند کرتے ہیں، اور رحمتیں بھیجتے ہیں، اور ان کے اوپر احسانات کی بارش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کس کو کہنا ہے کہ اپنی رحمتوں کو اور کر دو؟ اس لیے اللہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے نبی پاک کا، فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، رحمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ کا کام یہ ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اپنی شایان شان یہ کرتا ہے، اور ازل سے لے کر ابد تک کرتا ہی رہے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، جو بھی نیک کام کرتا ہے۔ پھر جب ہم درود پڑھتے ہیں یاد رکھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل ساتھ ضرور لگانا ہے بھائی۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نامکمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو یہ جو سب سے افضل درود ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے آل کے اوپر کیا درود پڑھتے ہیں بھائی؟ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، ان کا خانوادہ ہے، ان کا گھرانہ ہے، انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے، امہات المومنین نے ساتھ دیا ہے، بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا ہے، اور ان کی ساری جو آل ہے حسنین کریمین انہوں نے ساتھ دیا ہے، ان سب نے ساتھ دیا، سپورٹ کیا ہے۔ بھئی یہ ایک ستون کے اوپر تو بلڈنگ نہیں نہ کھڑی، ساری بلڈنگ کا اس میں تعلق ہے، تب بلڈنگ کھڑی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جس نے سپورٹ کیا اللہ نے اس کو بھی ساتھ شامل کر دیا، اس کے اوپر بھی رحمتیں ہوں، ان کے اوپر بھی برکتیں ہوں، ان کے اوپر بھی سلامتیاں ہوں۔ اس لیے جب تک آل کو ساتھ شامل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ درود نامکمل ہے۔ اور ملتا کیا ہے درود پڑھنے والے کو؟ ایک دفعہ جو بندہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر بھیجتے ہیں، 10 اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، 10 اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے بندہ، وہ درخواست کرتا ہے، سمپلی ریکویسٹ کرتا ہے، اے اللہ تو اپنی رحمتیں بھیج نبی علیہ السلام کے اوپر، تو درود کا مطلب رحمت ہوتا ہے، سلامتیاں ہوتا ہے، برکتیں ہوتا ہے۔ تو جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں اور 70 اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور 70 اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور یہاں تک آیا کہ بھئی جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے نا، وہ درود پڑھ دے، یہ درود صدقے کا بھی ثواب دیتا ہے، صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس سے، میرے قریب حشر والے دن وہ بندہ، میری شفاعت کے زیادہ حقدار وہ ہوگا، اور میرے قریب حشر والے دن وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ رحمتیں بھیجتا ہے، جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ اب یاد رکھو یہ درود وہاں پہنچتا کیسے ہے؟ ہم تو یہاں درود پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی قبر کے اوپر اگر کوئی بندہ جا کے درود پاک پڑھتا ہے، وہاں تو وہ خود سنتے ہیں، اور لیکن کائنات میں کہیں بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور ایک فرشتہ وہاں پہ ایسا مقرر ہے حضور علیہ السلام کی قبر کے اوپر، وہ جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے اس کو سنتا ہے، اور وہ اس بندے کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر حضور علیہ السلام کو وہ پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس بندے نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ اب یہ جو روحانی زندگی جو ہوتی ہے، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے کان سنتے ہیں نا، تو ایک بندے کی آواز سنیں گے، 2 بندے کی آواز، پھر اس کے بعد بندہ پہچان نہیں سکتا۔ ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہمارا سننا محدود ہے، چونکہ یہ جسم جو ہے یہ بڑا لمیٹڈ سا ہے۔ لیکن جب بندے کی روحانی زندگی ہوتی ہے تو اس کی طاقت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی سننے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو لامحدود تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا لامحدود، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اللہ اس کے اندر لامحدود، لیکن حضور علیہ السلام کی جو قوتیں ہیں سننے کی، یا آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات ہیں وہ دنیا میں جیسے تھے، تو آپ کو قبر میں بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے، اور روحانی زندگی میں آپ کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ ہاں جی، دنیا میں تو لمٹس تھی، اب وہ لمٹس بھی ختم ہو گئی، کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں بات نہ رہے کہ کہاں پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے، اسی وقت پہنچتا ہے، اس بندے کا نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بڑی، جتنا کوئی درود پڑھتا ہے، اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اور یا درود پاک لکھتا ہے، کوئی کتاب کے اندر تصنیف لکھ دیتا ہے، جب تک وہ حرف لکھے ہوئے ہیں نا اس کتاب کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ جب تک حرف مٹیں گے نہیں نا، وہ قیامت تک اس بندے کے لیے وہ لکھا ہوا جو ہے وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے بھائی اور دوستو، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ ابھی یہ بات آج نامکمل رہ گئی ہے، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ مکمل کریں گے، آپ ذرا جلدی آ جایا کریں۔ کثرت سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ 300 دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن میں 300 دفعہ جو بندہ درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو درود ہے یہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اور سلام یہ جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارے کا سارا یہ سلام ہے۔ تو درود بھی اور سلام بھی دونوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ بہت بلند مقام اللہ نے جو نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھو اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا تذکرہ بھی کرنا، اللہ کا ذکر بھی کرنا، اور اللہ کے حکم پر چلنا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ درود کا مقصد کیا ہے کہ ان کی عظمت، ان کا اعتراف، یہ دعائیں بھی ان کے لیے کریں، اور ساتھ ان کی زندگی کو اختیار کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی ہر بات اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی کی اطاعت کرو گے تو وہ میری بات ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے احکام پر چلنا، اور نبی سے محبت، نبی کے لائف سٹائل کو اختیار کرنا، اس کی اہمیت ہے، ایک ایک سنت کی اہمیت ہے، آپ کی ایک ایک ادا کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے پہ عرض کی جائے گی سنت